اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انکار کرنے والے حق کے، سچ کے، اللہ کے پیغام کے، اللہ کی آیات کے، اللہ کی کتاب قرآن کے اور اللہ کے آخری رسول کی تعلیمات کے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ اللہ کو شکست دے سکتے ہیں یا اللہ کے ان بندوں کو شکست دے سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیا ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کو یقیناً ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جہاں تک تمہیں اللہ وسائل دے تم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرو، دفاعی طاقت کا انتظام کرو، تیار رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا تمہیں بدلہ ملے گا، اور وہ تمہارے ساتھ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں اس نشست میں آپ کے سامنے سورہ انفال کے 8ویں رکوع کی آیات 59 اور 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کو ترک کیا ہے، اپنے آپ کو بدعت اور شرک کی ہر علائش سے پاک کر کے اپنے رب کے ساتھ کے لیے خالص ہو گئے ہیں، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ یہ منکرین جو انکار کرنے والے ہیں، جو تمسخر اڑانے والے ہیں، جو طاقت اور اختیار والے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، نہ یہ غلط فہمی میں رہیں کہ وہ اللہ کو شکست دے سکتے ہیں، وہ یا اللہ سے وہ بازی لے جا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تمہارے ایمانداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے وسائل کے حساب سے جتنا اللہ نے تمہیں وسائل عطا کیے ہیں اس کے مطابق ان سے جنگ کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہو، کیونکہ یہ تمہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں یہ قبول نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف اور توصیف ہو اس دنیا میں، اور اللہ کے بندے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس لیے تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو، معنی یہ ہے کہ اپنے لیے دفاعی اور حربی سامان کو اپنے وسائل کے مطابق پوری طرح تیار رکھو،
تاکہ جو تمہارے دشمن تمہارے سامنے تمہیں خوفزدہ کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، جن کو تم جانتے ہو، وہ بھی خوفزدہ ہو جائے، ان کے اوپر دہشت طاری ہو جائے، اور وہ جن کو تم نہیں جانتے ہو، جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ان کے منصوبوں سے بھی واقف ہے، اس لیے تمہیں باخبر کر رہا ہے کہ تمہاری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو دفاع کے لیے، اپنے ایمان کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، اپنے معاشرے کے دفاع کے لیے تیار رکھو، اور کسی صورت میں بھی اس میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ جتنے بھی وسائل تم کو اللہ نے دیے ہیں اس کے مطابق تم اپنی تیاری کرو، اور یہ سمجھ لو کہ دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی طاقت سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی حکمت اور طاقت ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے، بشرطے کہ وہ اپنے ایمان کو خالص کریں، آپس میں اتحاد کریں، اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے ایمان اور اپنے معاشرے کے دفاع کے لیے تیار رہیں، اللہ کے لیے خالص، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے رہیں، اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں اس مشکلات پر صبر بھی کریں، اور اللہ پر توکل کریں تو اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا، ان کے تھوڑے سے وسائل کو جو بظاہر اللہ دشمنوں کو خوب بڑھا چڑھا کے دکھائے گا، اور وہ اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے، اور تمہارے سامنے آنے سے، تم سے ٹکرانے سے ہمیشہ گھبرائیں گے۔ لیکن اگر تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، تم فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہو، اور تم دین کو کاروبار بنا لیا ہے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس سلوک کے تم مستحق ہو اور جس قابل تم ہو۔ اسی طرح سے اگر تمہارا دشمن تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرے گا تو اس کی وجہ اس کی عددی برتری یا اس کی طاقت نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایمان اور عمل کی کمزوری ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان میں شرک ہوگا، تم فرقے بندی کرو گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور تم دشمن کا مقابلہ بھی دنیا میں بھی نہیں کر سکتے، اور پھر تم ظلم کا اسی طرح سے ارتکاب کرتے ہو جس طرح تمہارے مخالف کفار اور مشرکین کرتے ہو۔ صرف فرق یہ ہے کہ تم ایمان کے دعوے کے باوجود اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ تو کھلے دشمن ہیں، انکاری ہیں اللہ کی بات کو ماننے کے۔ اس لیے تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے وسائل کو جمع کرو، اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مستعد رہو، اور کسی صورت میں بھی اپنے مقصد کو، دنیا میں اپنی آزمائش کو اور آخرت کی اپنی منزل کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دو۔ اگر تم نے آخرت کو اپنی منزل بنا لیا تو تمہارا رب تمہاری پشت پہ ہے، تمہیں ایسا کامیابی سے ہمکنار کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے اپنی کامیابی پہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔